بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ۔ ناظرین، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے اور کامنٹ سیکشن میں ڈن لکھ دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیملی ممبرز کے نام۔ والد کا نام عبداللہ بن عبد المطلب، والدہ کا نام آمنہ بنت وہاب، دادا کا نام عبد المطلب بن ہاشم، دادی کا نام فاطمہ بنت عمار، نانا کا نام وہاب بن عبد المناف، نانی کا نام بارہ بنت عبد العزیٰ، قبیلہ قریش، خاندان بنو ہاشم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال آپ کی ولادت سے 2 مہینے پہلے ہوا، اور آپ کی والدہ کا انتقال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال کی تھی تب ہوا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ کے دادا عبد المطلب نے کی۔ آپ کی 8 سال عمر تھی کہ آپ کے دادا نے کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کی تعداد میں انتقال کے بعد بعض کہتے ہیں 9 اور کچھ نے 10، 11، 12 لکھا ہے، اور ان میں صرف 2 چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھو کی تعداد 6 ہے، اور صرف حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی تعداد 11 ہے۔ ان کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حضرت خدیجہ بنت خولید رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 2 حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 3 حضرت عائشہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 4 حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 5 حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 6 حضرت سلمہ بنت ابو امیہ رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 7 حضرت زینب بنت جلاش رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 8 حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 9 حضرت حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 10 حضرت صفیہ بنت حویہ رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 11 حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کرام کی تعداد 7 ہے، 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے۔ بیٹیوں کے نام: نمبر 1 حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 2 حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 3 حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 4 حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ بیٹوں کے نام: نمبر 1 حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 2 حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 3 حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی شہزادی حضرت زینب جو ماں خدیجہ کے پیٹ سے پیدا ہوئی، آپ کا انتقال 8 ہجری میں مدینہ شریف میں ہوا۔ آپ کے شوہر ابو العاص نے 6 ہجری میں اسلام قبول کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری شہزادی حضرت رقیہ جو ماں خدیجہ کے پیٹ سے پیدا ہوئی، آپ کا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتبہ کے ساتھ ہوا۔ جس ہوا تھا اس نے طلاق دے دی، تو آپ کا نکاح حضرت عثمان غنی سے ہوا، اور آپ دونوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور آپ کا انتقال مدینہ شریف میں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری شہزادی حضرت کلثوم جو ماں خدیجہ کے پیٹ سے پیدا ہوئی تھی، آپ کی شادی ابو لہب کے دوسرے بیٹے عتیبہ کے ساتھ ہوئی تھی۔ اس سے چھٹکارا پانے اور سیدہ رقیہ کے انتقال کے بعد 5 ہجری ربیع الاول میں آپ کا نکاح حضرت عثمان غنی سے ہوا، اور 9 ہجری میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری یعنی لاڈلی شہزادی حضرت فاطمہ جو ماں خدیجہ کے پیٹ سے ہجرت سے پہلے مکہ شریف میں پیدا ہوئی تھی۔
15 سال کی عمر میں آپ کا نکاح حضرت علی کے ساتھ ہوا اور 34 سال کی عمر میں مدینہ شریف میں آپ نے وفات پائی۔ حضرت علی نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ جنت البقیع میں دفن کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ ماں خدیجہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چھوٹے شہزادے حضرت ابراہیم ماں ماریہ قبطیہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ یہ تینوں ہی حضرات دودھ پینے کی عمر میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 کنیزیں تھیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریحانہ بنت شمعون اور دوسری حضرت ماریہ قبطیہ۔ ان میں اختلاف ہے کہ کچھ کہتے ہیں کہ آپ دونوں نکاح میں آئی تو کچھ نہیں کہتے، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ازواج مطہرات کی طرح سلوک کیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ: اے لوگوں سنو، مجھے نہیں لگتا کہ میں اگلے سال تمہارے درمیان موجود رہوں گا۔ میری باتوں کو بہت غور سے سنو اور ان کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں نہیں پہنچ سکتے۔ میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ 10 ہجری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا آخری خطبہ دیا۔ غور سے پڑھیں، ہر بات بار بار پڑھیں، سوچیں کہ کتنا اہم پیغام دیا ہے۔ اس میں ہماری پوری زندگی کے لیے ہدایت کی راہ ہے۔ کسی کو پریشان نہ کرو، نہ نقصان نہ کرو تاکہ تم بھی محفوظ رہو۔ یاد رکھو تمہیں اللہ سے ملنا ہے اور اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا۔ اللہ نے سودے بازی کو ختم کر دیا، اس لیے آج سے سارا سود ختم کر دو، یعنی سب کو معاف کر دو۔ تم عورتوں پر حق رکھتے ہو اور وہ بھی تم پر حق رکھتی ہیں۔ جب وہ اپنے حقوق پورے کر رہی ہوں تو تم بھی ان کی ساری ذمہ داریاں پوری کرو۔ عورتوں کے بارے میں نرمی کا رویہ اختیار کرو کیونکہ وہ تمہاری شریک دار یعنی پارٹنر اور بے لوث خدمت گزار ہے۔ کبھی زنا، بے حیائی، بد نگاہی کے قریب بھی مت جانا۔ لوگوں میری بات غور سے سنو، صرف اللہ کی عبادت کرو، 5 فرض نماز پوری کرو، رمضان کے روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اگر استطاعت ہو تو حج کرو۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تم سب اللہ کی نظر میں برابر ہو۔ برابری صرف تقویٰ یعنی گناہوں سے پرہیزگاری کی وجہ سے ہے۔ یاد رکھو تم سب کو ایک دن اللہ کے سامنے اپنے اعمال کے جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے۔ خبردار رہو، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور میری سنت۔ اگر تم نے ان کی پیروی یعنی ان پر عمل کیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ حدیث کی دوسری کتابوں میں اہل بیت کا ذکر بھی آیا ہے۔ یاد رکھنا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا اور نہ ہی کوئی دین لایا جائے گا۔ میری باتیں اچھی طرح سمجھ لو۔ سنو تم لوگ جو موجود ہو، اس بات کو اگلے لوگوں تک پہنچانا اور وہ اس بات کو اگلے لوگوں تک پہنچائیں گے، اور یہ ممکن ہے کہ بعد والے میری بات کو پہلے والے سے زیادہ بہتر سمجھ کر عمل کر سکے۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، اپنا مبارک چہرہ اٹھایا اور کہا، اے اللہ گواہ رہنا، میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا ہے۔ میں نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ تک پہنچا دیا ہے۔ اب اس سے آگے اس پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری آپ سب کی ہے۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کے ویڈیو کا عنوان بہت اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہے اور اسی طرح کی اور بھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، برابر میں دیے گئے بیل بٹن کو بھی پریس کیجیے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچے۔ ناظرین، پھر آؤں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیر۔ ڈیلی لائف میں کام آنے والی سنتیں۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی اونچی جگہ چڑھتے وقت اللہ اکبر کہو، کسی نیچی جگہ اترتے وقت سبحان اللہ کہو۔ جب کوئی تم پر احسان کرے تو اسے جزاک اللہ خیرن کہو، کسی بھی نعمت کے ملنے پر الحمدللہ کہو۔ جب کوئی تمہارا حال پوچھے تو الحمدللہ کہو، کسی کام کا ارادہ یا وعدہ کرتے وقت انشاءاللہ کہو، گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ کہو۔ ایمان مضبوط کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہیے۔ کسی مصیبت یا موت کی خبر سننے پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہیے۔ چھینک آنے پر الحمدللہ اور یرحمک اللہ پڑھیے۔ کسی اچھی چیز کو دیکھنے کے لیے دیکھتے وقت ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیے۔ گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہیے۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور خود بھی عمل کریں، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری کسی ایسی سنت کو زندہ کیا جس پر لوگوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا ہے تو اسے اتنا ثواب ملے گا جتنا کہ سنت پر عمل کرنے والوں کو ملے گا۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ خیرن۔